subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th ہسٹری کوشچن آنسر سبق نمبر 3 ہے، سبق نمبر 4 ہے بھارت کا عدالتی نظام۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے، قانون بنانے کا کام ڈیش انجام دیتی ہے۔ اس کا جواب ہے الف، قانون ساز مجلس۔ دوسرا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کا تقرر ڈیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے صدر جمہوریہ۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل اصطلاحات تصورات کو واضح کیجیے۔ پہلا، عدالتی نظر ثانی۔ دوسرا، مفاد عامہ کی درخواست۔ سوال نمبر 3 ہے، نوٹ لکھیے دیوانی اور فوجداری قانون۔ دوسرا ہے عدالتی فعالیت۔ پہلا سوال، عدالتی نظر ثانی۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، آئین ملک کا قانون ہوتا ہے۔ اس قانون کی یعنی آئین کی حفاظت کی ذمہ داری عدالت عظمیٰ پر ہوتی ہے۔ دوسرا، ایسا کوئی قانون پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی جس سے آئین کی خلاف ورزی ہو۔ تیسرا، آئین مخالف کوئی پالیسی مجلس عاملہ قبول نہیں کر سکتی۔ چوتھا، مجلس قانون ساز کے منظور کیے ہوئے قوانین یا مجلس عاملہ کی تسلیم کی ہوئی پالیسیاں یا احکامات اگر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں تو ایسے قوانین اور عملوں کو غیر قانونی قرار دینے کا اختیار عدالت عظمیٰ کو ہوتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اس اختیار کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مفاد عامہ کی درخواست۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، ایسے عوامی مسائل جو ملک کے سارے عوام سے متعلق ہو اور جن سے عوام کے مفادات وابستہ ہوں، انہیں حل کرنے کے لیے عوام کی ایما پر عدالت میں جو پٹیشن داخل کی جاتی ہے اسے مفاد عامہ کی درخواست کہتے ہیں۔ دوسرا، کوئی بھی شہری، سماجی یا غیر سرکاری تنظیم اس طرح کی درخواست عدالت میں پیش کر سکتی ہے۔ تیسرا، نقل مکانی کرنے والوں کی باضابطہ کاری، ماحول کا تحفظ، کمزور طبقے کا تحفظ وغیرہ جیسے مسائل سے متعلق مفاد عامہ کی درخواستیں داخل کی گئی ہیں اور ان پر متعلقہ لوگوں کو انصاف بھی ملا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، ایسی درخواستیں بنا خرچ کے فوری طور پر انصاف دلانے والی ہوتی ہیں۔ دیوانی اور فوجداری قانون، یہ دونوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھیں گے، دونوں کے نکات کو سمجھیں گے۔ دیوانی قانون اور فوجداری قانون دیوانی طرز کی دو اہم شاخیں ہیں۔ دوسرا نقطہ، خصوصی طور پر جائیداد اور املاک سے متعلق قوانین کا شمار دیوانی قوانین میں ہوتا ہے۔ تیسرا، اس قانون کے تحت لوگوں کے حقوق کے منافی تنازعات آتے ہیں۔ چوتھا، گھر، زمین جیسی غیر منقولہ املاک، کرایہ، معاہدہ اور طلاق کے متعلق سے درخواستیں دیوانی عدالت میں پیش کی جاتی ہیں۔ فوجداری قانون، اس کا پہلا نقطہ ہے، جرائم سے متعلق قانون کا شمار فوجداری قوانین میں ہوتا ہے۔ دوسرا، چوری، نقب زنی، قتل، خوف و دہشت پھیلانے والے عمل، جہیز کے لیے کیے جانے والے مظالم وغیرہ سے متعلق درخواستیں فوجداری قانون کے مطابق پیش کی جاتی ہیں۔ تیسرا، اس طرح کے جرائم کے بارے میں محکمہ پولیس میں FIR داخل کرنا پڑتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پولیس مجرموں کو تلاش کرتی ہے۔ چوتھا، تلاش و تفتیش کے بعد پولیس فوجداری عدالت میں مقدمہ دائر کرتی ہے۔ گناہ ثابت ہونے پر
خاطیوں کو سنگین نوعیت کی سزائیں دی جاتی ہے۔ دوسرے کا جواب ہے عدالتی فعالیت۔ پہلا نقطہ ہے قانون کی مدد سے انصاف دینا عدالت کا کام ہوتا ہے، لیکن عدالت کے اس روایتی تصور میں تبدیلی آ گئی ہے۔ دوسرا، جدید دور میں سماجی انصاف مساوات قائم کرنے کے لیے عدالتیں بھی اپنے دیے ہوئے فیصلوں کے تئیں فعال ہو گئی ہیں۔ تیسرا، سماج کے کمزور طبقے، خواتین، آدیواسی، مزدور، کسان اور بچے، ان کو گاہے بگاہے قانون کا تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چوتھا، جنسی استحصال سے متاثرہ خواتین، پرورش سے محروم بچے، ان کے ساتھ بڑھتی جانے والی بے توجہی کے بارے میں عدالتیں حکومت کو ذمہ دار قرار دینے لگی ہیں۔ مفاد عامہ کی درخواستوں پر فیصلہ دینے سے بھی عدالتوں کی فعالیت کا علم ہوتا ہے۔ پانچواں، انصاف اور دستور کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اب عدالتیں پیش قدمی کرنے لگی ہیں۔ چوتھا سوال ہے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا نقطہ ہے سماج میں قانون کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ دوسرا، سپریم کورٹ کی ذمہ داریوں کی وضاحت کیجیے۔ تیسرا، بھارت میں عدلیہ کو آزاد رکھنے کے لیے کون سی شقیں موجود ہیں؟ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے سماج میں طرح طرح کے خیالات، نظریات، عقائد اور مختلف ثقافت کے لوگ بستے ہیں۔ قانون کی مدد سے ان کے تصادم و تنازعات کو مٹایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، قانون ہی کی مدد سے سماجی انصاف اور مساوات قائم کی جا سکتی ہے۔ سماج کے کمزور، معذور، خواتین، بچوں اور مخنث جیسے افراد کو تحفظ اور انصاف دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، آزادی، مساوات، جمہوریت جیسی قدروں کے فوائد قانون ہی کی مدد سے لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا، قانون ہی کی بدولت لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہو پاتی ہے۔ قانون کی بالادستی حاصل ہو تو کسی کی آمریت پنپ نہیں سکتی، اسی لیے سماج میں قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے سپریم کورٹ کی ذمہ داری کی وضاحت۔ عدالت عظمیٰ کے کام حسب ذیل ہے۔ پہلا نقطہ ہے مرکزی حکومت اور ایک یا ایک سے زائد وفاقی ریاستی حکومت۔ مرکزی حکومت نیز کچھ وفاقی ریاستوں اور کچھ وفاقی ریاستی حکومتوں، ریاست اور ریاست کے مابین تنازعات کو حل کرنا۔ دوسرا ہے شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا۔ تیسرا، اپنے فیصلوں اور زیریں عدالتوں کے فیصلوں پر دوبارہ غور و خوض کرنا۔ چوتھا، عوامی اہمیت کے مسائل کی قانونی صورتحال کو سمجھنے کے لیے صدر جمہوریہ کے طلب کرنے پر انہیں مشورے دینا۔ تیسرا سوال ہے بھارت میں عدلیہ کے آزاد رہنے کی شقیں۔ اس کا جواب ہے بھارت میں عدلیہ کو آزاد رکھنے کے لیے بھارت کے آئین میں حسب ذیل شقیں موجود ہے۔ پہلا نقطہ ہے عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے ججوں کی تقرری صدر جمہوریہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی تقرری سے متعلق کوئی سیاسی دباؤ نہیں آتا ہے۔ دوسرا، ججوں کو ان کی خدمات کی میعاد کی ضمانت حاصل ہوتی ہے۔ معمولی وجوہات یا سیاسی مقاصد کے تحت انہیں ان کے عہدے سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا، ججوں کو ان کی تنخواہیں بھارت کے دفتر محاسبہ سے جمع شدہ فنڈ سے ادا کی جاتی ہے، اس پر پارلیمنٹ کو کسی قسم کی بحث کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا، ججوں کی سرگرمیوں اور فیصلوں پر ذاتی طور پر تنقید نہیں کی جا سکتی، عدالت کی توہین کو جرم سمجھا جاتا ہے۔
خاکہ مکمل کیجیے. عدلیہ کی تشکیل: ہائی کورٹ، چیف جسٹس، ضلعی جج. عدلیہ کی تشکیل: عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ، چیف جسٹس، ہائی کورٹ، منصف اعلیٰ، اعلیٰ جج، ضلعی عدالت، ضلعی جج. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.